الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل سر احترام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سورۃ المائدہ 7واں پارہ، اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ان تمام انبیاء علیہ السلام میں ہر ایک کو اللہ نے مرتبہ دیا، دوسرے پر کسی نہ کسی اعتبار سے فضیلت دی۔ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں شخصیات کی جو آمد ہے، اس میں بڑا ہی ایک گہرا تعلق ہے اور ایک خاص نسبت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح ایک اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہیں۔ جو سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے چلا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ان 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین بنی اسرائیل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے اعتبار سے۔ لیکن چونکہ آج 23 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو
کرسمس ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو گفتگو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے، تو اس ولادت کا جو سارا پس منظر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون تھی، ان کی سیرت و کردار کیا تھا، پہلے اس پر تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ کا نام تھا حنا بنت فاقوس۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنا بنت فاقوس، اور ان کے والد کا نام تھا عمران۔ ان کی شادی ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، کافی مدت گزر گئی، ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ سے بڑا انہوں نے مانگا، بڑی التجائیں کی، بڑے گڑ گڑائے میاں بیوی، لیکن ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ ایک دن حنا بنت فاقوس، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، اپنے گھر کے سین کے اندر تشریف فرما تھی، بیٹھی تھی، دیکھا ایک پرندے کو، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس سے وہ کھیل رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا اس پرندے کو اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے، تو ان کے دل کے اندر امید اٹھی، اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کیا، اللہ جس طرح یہ پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اے اللہ اسی طرح میری بھی گود میں یہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اللہ میں بھی اسی طرح خوش ہونا چاہتی ہوں، اپنی اولاد سے اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما۔ جب انہوں نے یہ خلوص نیت سے دعا مانگی نا، تو یہ دعا اللہ کا عرش پار کرتے ہوئے دربار الہی میں مقبول ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ حضرت حنا بنت فاقوس کو یہ محسوس ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، تو اب بنی اسرائیل کے اندر ایک رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے۔ تب انہوں نے بھی دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی تک یہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی سے میں یہ نظر مانتی ہوں جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ یہ تیرے گھر کا خادم بنے گا۔ دعا انہوں نے کی اور کہا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اللہ ہر ایک کی ہر جگہ سے تو ہی سننے والا بھی ہے، تو ہی جاننے والا بھی ہے، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جب یہ بچہ ہوگا تو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور یہ دعا قبول ہوئی، لیکن ہوا یہ کہ وہ جب پیدا ہوا تو بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ اب یہ پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کی خدمت لڑکوں کا کام ہے، لڑکیوں کا نہیں ہے، اب کیا کروں؟ لیکن ادھر نظر مان چکی تھی۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آیا، جب انہوں نے کہا نا انی نذرت لک، اللام للاختصاص، یہ عربی گرامر کے اصول ہے کہ لام جو ہے یہ خصوصیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں نظر تیرے لیے مانتی ہوں، تو پتہ چلا نظر نیاز منت منوتی اللہ کا حق ہے، جب بھی نظر مانے تو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ تو انہوں نے نظر مانی، جب پیدا ہوا تو بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ اب اللہ نے ان کو تسلی دی،
اے انا، منت تو نے مانی تھی، اصول یہ ہے کہ لڑکے عبادت گاہوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جو لڑکی تجھے میں نے عطا کی ہے نا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر یہ بیٹا ہوتا تو جو اس تیری بیٹی کو میں نے صفات عطا کی ہیں وہ بیٹا اس کی صفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام بھی مریم رکھ دیا۔ مریم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پاکیزہ، زاہدہ، عابدہ، پاک رہنے والی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے نام بھی ابھی سے رکھ دیا، اب اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ اب ہوا یہ کہ بیت المقدس کے موجودہ خطیب تھے حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے اس بچی کو اٹھایا، وہاں پر لے گئی، وہاں پر اور بھی لوگ تھے جو بیت المقدس کی خدمت کر رہے تھے۔ اب ان کے اندر بحث چلی، بات ہوئی، ایک کہتا کہ اس کی خدمت میں کروں گا، اس بچی کی پرورش اور دیکھ بھال میں کروں گا، کفالت میں کروں گا، دوسرا کہتا میں کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کی کفالت میرا حق ہے، اس لیے کہ جو اس بچی کی خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، تو اب حق میرا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا قرآن اندازی کرو، پرچیاں ڈالو، پرچیاں ڈالی گئی۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، قرآن اندازی کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اپنی قلمیں پانی کے اندر ڈالیں گے، جس کی قلم مخالف سمت تیرنا شروع کر دیا، جس کی قلم نے بچی کی کفالت وہ کرے گا۔ مثلا پانی ادھر سے آ رہا ہے نا، اب قلمیں ڈالی جائیں تو انہیں کدھر جانا ہے؟ اس طرف جانا ہے نا، مغرب کی طرف۔ تو زکریا علیہ السلام فرمایا جس کی قلم مشرق کی طرف، اوپر دلے پاسے ٹور پئی نا، ایک بچی کی کفالت او کرے سی۔ لوگ کہا کہ ٹھیک ہے، کلمہ سٹیاں گیاں، سب نے اپنی اپنی قلم چلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جب ڈالی اپنی قلم، زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کا سینہ چیرتے ہوئے مخالف سمت چلنا شروع کر دیا۔ اب زکریا علیہ السلام نے اس بچی کو اٹھایا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے فرمایا حنا، اللہ نے تیری بیٹی کو قبول کر لیا اور بہت اچھی پرورش کا بندوبست بھی اللہ نے کر دیا۔ وکفلها زکریا، اب زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر وہ بچی ہے، ایک حجرہ، ایک حجرہ بنایا گیا، جس حجرے کے اندر حضرت مریم کو رکھا گیا۔ اب یہ چھوٹی سی بچی اس حجرے کے اندر ہے، اس حجرے کو تالا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام وہی جاتے ہیں وہی آتے ہیں، کسی دوسرے کو وہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں۔ توجہ ادھر پہ، کسی دوسرے کو وہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں، اور وہاں پر اس کمرے کا کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کوئی اور دروازہ ہی نہیں۔ ہوا یہ زکریا علیہ السلام جب بھی جاتے ہیں وہاں پر پھل پڑے ہیں، سردی کا موسم ہے پھل گرمی کے، گرمی کا موسم ہے پھل سردی کے، وہاں پر رکھے ہیں۔ جب زکریا علیہ السلام گئے نا اندر، دیکھا کہ موسم گرمی کا ہے، پھل سردی کا مریم کے سامنے رکھا ہے، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، مریم اے پھل تیرے کو کتوں آئے؟ پھل کہاں سے آئے؟ موسم پھلوں کا نہیں، جو پھل تیرے سامنے آئے ہیں، تو یہ پھل تیرے سامنے کون لے کے آیا؟ میرے علاوہ کسی کو اس حجرے میں آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت مریم نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں،
اللہ نے بھیجے ہیں. پتہ چلا بند کمروں میں اگر رزق پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ نے بھیجے ہیں. اب یہاں پر جب زکریا علیہ السلام نے یہ بات دیکھی نا, ایک تو پھل بے موسمے, دوسرا کمرہ بند کمرے میں ہے. جو اللہ مریم کو بند کمرے میں بے موسمے پھل دینے پر قادر ہے, وہ بڑھاپے کی عمر میں زکریا کو اولاد دینے پر بھی قادر ہے. اب زکریا علیہ السلام نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے, اے اللہ جب تم مریم کو بے موسمے پھل دے سکتا ہے, اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی. کتنی عمر ہے؟ 120 سال. 120 سال کتنے کو منگیا ہے؟ کتنے کو منگیا؟ اللہ کو منگا ہے. پیغمبر نے بتایا تمہاری عمر چاہے ڈھل جائے, تمہاری امیدیں ختم ہو جائیں, پھر بھی تمہاری نسل ایک در پر رہنی چاہیے, در در پر اس کو ٹھوکریں نہیں کھانا چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کی بھی اللہ نے دعا قبول فرمائی. حضرت مریم جوان ہو گئی. ایک دن ہوا ایسے کہ حضرت مریم نہانے کے لیے جو بیت المقدس کا احاطہ تھا نا, اس کی مشرق کی جانب غسل خانہ تھا, وہاں پر گئی غسل کرنے کے لیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں فتمثل لها بشرا سویا, انسانی شکل کے اندر وہاں پر آ گئے. حضرت مریم نے جب دیکھا غسل خانے کے اندر ایک غیر محرم مرد ہے, تو حضرت مریم ڈر گئی, کانپ اٹھی. یہ کیا, یہ کیا؟ اس کے سامنے کہنے لگی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, تجھے اللہ کا واسطہ ہے یہاں سے چلا جا اگر تو متقی ہے. تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا, جب یہ دیکھا حضرت مریم کا ڈر, تو کہا کہ انی انا رسول ربک, میں کوئی انسان نہیں, میں فرشتہ ہوں, فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں میں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ, جبرائیل علیہ السلام بشری لباس میں آئے تھے نا, بشری لباس میں آیا, انسانی شکل میں آیا نا جبرائیل علیہ السلام. ایک لمحے کے لیے انسانی شکل تھی, حقیقت کیا تھا؟ فرشتہ تھا, نوری تھا, نوریوں کا سردار تھا نا, نور تھا. ایک لمحے کے لیے بشری لباس میں آیا تو اللہ نے کیا کہا فتمثل لها بشرا سویا, وہ ایک لمحے کے لیے بشری صورت میں آیا تھا, حقیقت کیا تھا؟ نور تھا, فرشتہ تھا. جب باری آئی امام الانبیاء کی تو اللہ نے کیا فرمایا, میرا پیغمبر اپنی زبان سے کہے ان کو قل انما انا بشر مثلکم, میں انسان ہوں, فرشتہ نہیں ہوں. لیکن پیغمبر ہوتا انسان ہے, انسانوں جیسا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ سمجھنا, پیغمبر ہوتا انسان ہے, انسانوں جیسا نہیں ہوتا. جس طرح آپ کی مسجد میں پتھر لگا ہے نا, آپ کی مسجد میں پتھر لگا ہے, اچھا اس پتھر کو چومے تو کیا ہے؟ عبادت ہے, شرک ہے. اس پتھر کو چومیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. حجر اسود وہ بھی پتھر ہے ہی نہیں ہے, پتھر ہے ہی نہیں. اگر اس کو چومے تو کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. ہے یہ بھی پتھر, ہے وہ بھی پتھر, دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے. اس کو چومے تو شرک, اس کو چومے تو عبادت. جس طرح حجر اسود پتھر ہے, پتھر ہے, پتھروں جیسا پتھر ہے, لیکن اس کی حیثیت الگ ہے, اس کا مقام الگ ہے. نبی انسانوں میں انسان ہوتا ہے, انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا. آپ اور میں بیٹھے ہوں, تھوکیں, بدبو آتی ہے, پیغمبر اپنا لعاب لگائے, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, شفا مل جاتی ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں. حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے, بتایا میں فرشتہ ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے جب وہاں پر حضرت مریم کی آستین میں بازو اندر پھونک ماری,
حضرت مریم امید سے ہو گئی. اس سے پہلے مریم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے. اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیٹا دینا چاہتا ہے. حضرت مریم نے وہاں پر چونک کر کہا بیٹا بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشرا ولم اکو بغیا، نہ میری شادی ہوئی نہ میں بازاری عورت ہوں. اولاد دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. نہ میں نے حلال کام کیا نہ میں نے حرام کام کیا. بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا بیٹا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کے لیے یہ مشکل ہے، آپ کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن آپ کا رب کہتے ہیں وہن علیہ، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں. بڑھاپے میں اولاد عطا کروں میں اللہ قادر، جوانی میں عطا کروں میں اللہ قادر، بغیر ماں باپ کے آدم کو تخلیق کروں میں اللہ قادر، بغیر باپ کے تجھے بیٹا عطا کروں پھر بھی میں اللہ اس پر قادر ہوں. اب حضرت مریم جب امید سے ہو گئی تو وہاں سے نکلی، وہ مقام چھوڑا نکل گئی وہاں سے. ایک اونچا ٹیلا تھا ٹپا، وہ جو حضرت مریم بیٹھ گئی جا کے نال ایک کھجور کا درخت ہے، خشک بالکل سکا، کوئی پانی نہیں اس سے، کھجور کوئی نہیں، کوئی کھان کی چیز نہیں، پین کی چیز نہیں. حضرت مریم اتنے جا کے بیٹھ گئی. جس وقت حضرت مریم بیٹھ گئی نا تو اس وقت اب حضرت مریم کو لگی بھوک. اب آسمان کی طرف اٹھائی نظر، یا اللہ بھوک لگی ہے. حضرت مریم ابھی تک میری قدرت تجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی تک میری قدرت تجھے سمجھ نہیں آئی. اللہ نے پوچھا مریم تیرے ساتھ کیا ہے؟ کہا یا اللہ کھجور کا درخت ہے، اس پر کوئی چیز ہے؟ یا اللہ خشک ہے، خشک ہے. میں مریم اس کو ہاتھ سے ہلانا تیرا کام ہے، اس خشک درخت کے اوپر سے تازہ کھجوروں سے تیری جھولی کو بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. حضرت مریم نے اس درخت کو ہلایا. جب ہلایا نا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجوریں گری. اب دیکھا پانی نہیں ہے، اللہ نے نیچے دیکھ، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. میں فَكُلِي، کھجوریں کھا، وَاشْرَبِي، اور پانی پی، اور جو تجھے بیٹا عطا کر رہا ہوں نا وَقَرِّ عَيْنَا، اس بیٹے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اب بیٹا پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. ایک کماری لڑکی ہے، نوجوان عورت ہے، اب اس کی شادی نہیں ہوئی، بدکارہ وہ نہیں، اس کا خاندان پاکیزہ، اس کے اہل و عیال پاکیزہ، اس کے ماں باپ پاکیزہ. اب وہ اپنے معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر غیر شادی شدہ لڑکی بچہ لے کے جائے، کیسے جائے؟ وہ جانتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ جانتی ہے کیسے جائے. حضرت مریم پریشان. اللہ نے کہا مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ لوگ باتیں کریں گے، میرے دامن کو جھنجھوڑیں گے، کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا مریم جو میں اللہ زکریا کے حجرے میں بے موسم پھل تجھے دے سکتا ہوں، خشک کھجور کے تنے پر سے تازہ کھجوریں تیری جھولی میں ڈال سکتا ہوں، سادہ زمین پر چشمہ جاری کر کے تیری پیاس بجھا سکتا ہوں. مریم پھر سمجھ لے میں اللہ لوگوں کی باتوں سے بھی تجھے محفوظ رکھ سکتا ہوں، میں قادر ہوں اس بات پر. عیسیٰ پیدا ہو گئے. حضرت مریم نے اٹھایا، کہا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ میں جب تیرے سے پوچھنے لوگ یہ کیا ہے،
تو نے نہیں جواب دینا، تو بولنا نہیں، اس بچے والے پاس اشارہ تو کرنا ہے، وقت ویخ میری قدرت دے کمال ہوندا کی ہے۔ حضرت مریم نے اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، لے کے آ گئی محلے کے اندر۔ اب لوگ جس کے منہ میں جو بات آئے وہ کرتا ہے، جس کی زبان پہ جو بات آتی ہے وہ کرتا ہے۔ مریم تیری ماں تھی دن آئی، مریم تیرا پیو تھی دنا، یا اخت ہارون، ہارون کی تو بہن ہے، وہ تو بڑا پاکیزہ آئی، تو ہے کہ گیتا شیئن فریا، بڑا عجیب کام کیتے، کیا کیتے؟ حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الی، میں میرا روزہ ہے، اس سے پوچھو بچے سے۔ اب وہ کہتے ہیں کیفا نکلم فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی تک پنگھوڑے کے اندر ہے، 3 دن کا بچہ ہے، وہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے بات کر سکتا ہے؟ حضرت مریم نے جب اشارہ کیا نا، لوگ متوجہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اس وقت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ اب بول۔ اب یہاں پر بھی عجیب کیفیت ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی صفائی دیتے، یہی تھا نا، اپنی ماں کی صفائی دینی آئی نا، تو میری ماں بدکارہ کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور کہتا ہے نور من نور اللہ، ایک طبقے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کا ایک ٹکڑا ہے عیسیٰ، تو اللہ نے دونوں کو رد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ اللہ کا بیٹا ہوں، نہ نور من نور اللہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا اگلی بات، کا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے مستقبل میں کتاب بھی دینی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ اس بات کے اندر صفائی ہے حضرت مریم کی، جی یہ گل کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ من کتاب دینی ہے، اللہ من نبی بنانا ہے، اس گل کے اندر حضرت مریم کی صفائی کس طرح؟ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، اللہ نے جب بھی کسی کو کتاب دی ہے تو پاکیزہ نفس کو دی ہے، بد کرداروں کو نہیں دی۔ لہذا میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر غلط کام کرتی معاذ اللہ تو اللہ مجھے کتاب نہ دیتے، اللہ مجھے نبی